هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت 42 سے لے کر کے 45 تک پڑھی گئی ہے، 42 to 45. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور البتہ تحقیق کے ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف. ارسلنا کے اندر ارسال رسول کا معنی آ جاتا ہے، یعنی رسولوں کے بھیجے جانے کا، لہذا الگ سے رسولن اگر نبی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی سے اور تکلیف سے، یا سختی میں اور تکلیف میں، تاکہ وہ گڑ گڑا ہے. یہ پہلے آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں توحید کا اثبات تھا اور شرک کی نفی تھی، اور توحید کا اثبات ایک نرالے انداز میں کیا گیا، مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جائے، کوئی دنیاوی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو چھوڑ کر تم لوگ اللہ رب العزت کو پکارتے ہو. اور یہ جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کیونکہ کوئی بھی ذی ہوش اور عقل مند اس کے علاوہ جواب نہیں دے سکتا. اس لیے پچھلے آیت میں یوں کہا، دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت اچانک آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم پکارتے ہو. یعنی جس کے دور کرنے کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اس چیز کو اللہ دور کر دیتا ہے، اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اگر چاہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہے، خود تراشیدہ بت ہیں، ان کو تم بھول جاتے ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو. ان آیتوں کے اندر نمونے بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھیے پچھلی امتوں کی طرف بہت سے رسول اور انبیاء بھیجے گئے. ان رسول
اور انبیاء کا لوگوں نے انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تعلیمات کو نہیں مانا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا دو طرح سے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو ان امتوں کی جانب رسول بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی، اور اس وقت کے جو بھی فرعی احکام تھے وہ فرعی احکام ان کے سامنے بیان کیے، انہوں نے نہیں مانا۔ تو پچھلی امتوں کو دو طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ پہلے آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف، سختی، مصیبت، زلزلے اور سیلاب، اور دنیا کے اندر جو آفات سماوی آتی ہے، آفات ارضی آتی ہے، ان سے شاید یہ لوگ گھبرا جائیں اور ڈر جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ یہ پہلا امتحان ہوتا ہے۔ تو ان امتوں کو پہلے اس طرح آزمایا گیا، لیکن اس پر انہوں نے کان نہیں دھرے، وہ اپنے کفر میں اڑے رہے، اپنے کفر پر جمے رہے، اور شیطان نے ان کے اپنے کفر پر جمے رہنے کو اور باقی رہنے کو خوشنما کر کے دکھایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے رجوع کرنے کی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، تم جس حال پر ہو وہ حال درست ہے۔ اور یہ مغالطہ کیوں ہوا؟ یہ مغالطہ اس لیے ہوا کہ انسان کی طبیعت ہیلا جو ہوتی ہے، ہیلا تلاش کرنے والی ہوتی ہے، بہانے تلاش کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے دو طرح کے احوال تھے۔ ایک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نافرمانیوں کے باوجود دنیا کے اندر عیش و عشرت سے نوازا، دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا، اور دوسری حالت یہ تھی کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برعکس ایسا کیا کہ نافرمانی کی بنیاد پر اور گناہوں کی بنیاد پر ان کو ہلاک بھی کیا گیا۔ تو دو متضاد حالتیں ان کے سامنے تھی، تو دو متضاد حالتوں ان کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، کسی کو نعمت ملتی ہے، کسی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ نافرمانوں کو فرما برداروں سے زیادہ نعمتیں دی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے متضاد احوال جب سامنے آتے ہیں تو انسان کی طبیعت ہیلے تلاش کرتی ہے، راہ راست پر آنے کے بجائے ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے، اس میں رجوع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مغالطہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمایا ان کو سختی سے، تکلیف سے، مصیبتوں سے، وبائی امراض سے، اور دوسری آفت سماوی سے، آفات ارضی سے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر جمے رہے، اپنے شرک پر جمے رہے، اڑے رہے، اور شیطان نے اس جمے رہنے کو خوشنما کر کے دکھایا۔ تو آگے کی آیت میں کہتے ہیں فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اصل عبارت یوں ہے، کیوں وہ نہیں گڑ گڑائے، کیوں انہوں نے آہوزاری نہیں کی وقت مجیئہم بأسنا، ہمارے ان کے پاس عذاب کے آنے کے وقت، یعنی ہمارا عذاب جب ان تک پہنچا تو اس وقت وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ ان کو ڈھیلے پڑ جانا چاہیے تھا، ان کو گڑ گڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گڑ گڑائے اور نہیں ڈھیلے پڑے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، احکام کو نہ بجا لانا ہے، فرائض کو نہ بجا لانا ہے، اس کو خوشنما کر کے دکھایا کہ تم جس حالت پر ہو وہ بڑی خوب ہے، بہت اچھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے اس عمل کو خوشنما کر کے دکھایا۔ تو یہ امتحان میں جب فیل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے امتحان لیا۔ وہ دوسرے طریقے کا امتحان کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی عیش و عشرت کے اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کی فراوانی ان پر کر دی، جو جی چاہا ان کو دیا، من پسند نعمتوں ان کو ملی۔ شاید
ان من پسند نعمتوں کو دیکھ کر کے، ان کو برت کر کے، ان کو استعمال کر کے منعم کو پہچانے، محسن کو پہچانے، لیکن ان نعمتوں کو، ان انعامات کو، ان احسانات کو برت کر اور استعمال کر کے بھی انہوں نے محسن حقیقی کو نہیں پہچانا، منعم حقیقی کو نہیں پہچانا، بلکہ وہ اتراتے رہے اس پر، اور ان نعمتوں کو اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے دماغ اور اپنی سمجھ اور اپنی فہم اور اپنے اسمارٹ ہونے کی طرف منسوب کیا۔ کیا انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے قارون نے کہا تھا، اس سے کہا گیا کہ بھئی یہ سب دیا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے دیا ہے اس میں تلاش کر، الدار الآخرہ، کیا تلاش کر؟ آخرت کے گھر کو تلاش کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، انعام کر دوسروں پر جیسے اللہ نے تجھ پر انعام کیا، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں کرپشن مت کر، فساد مت مچا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو نہیں پسند فرماتے۔ اس کے جواب میں کیا کہا اس نے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے ملا ہے وہ تو میری اپنی آئیڈیالوجی ہے، میرا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا انٹیلیجنٹ ہونا ہے، میرا اپنا ہوشیار ہونا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون۔ تو خیر، ان امتوں کو عیش و عشرت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، تو ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اور ان نعمتوں کے ذریعے منعم حقیقی کو پہچاننے کے بجائے، محسن حقیقی کو پہچاننے کے بجائے، وہ اور زیادہ اس میں بڑھے، یعنی کفر میں اور شرک میں بڑھے، اور اطراحت میں وہ مبتلا ہو گئے اور اللہ کو اور زیادہ بھول گئے۔ تو گویا کہ سختی اور تکلیف والے امتحان میں بھی وہ فیل ہوئے، اور راحت اور نعمتوں والے امتحان میں بھی وہ فیل اور ناکام ہوئے۔ جب دونوں امتحان میں وہ ناکام ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر حجت تام ہو گئی۔ حجت تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معقول سبب ان کی ہلاکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مل گیا، اور جو ویلڈ ریزن ہے ان کی ہلاکت کا وہ ان کے لیے آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجت تام ہو جانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور کیسی ہلاکتیں؟ ہلاکتوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ ہیں جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور فجعلنا عالیہا سافلہا، اب سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے گئے اور پھر الٹ کر کے ان کو ڈال دیا گیا۔ اور وہ علاقہ آج بھی مفسرین کے کہنے کے مطابق موجود ہے اردن کے قریب، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی ذی روح آج بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی مچھلی یا میڈک، فروگ یا فش، اس میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ وہی جگہ ہے جہاں یہ لوط الٹے کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ تو فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا ومنہم من اخذت الصیحہ، اور کچھ وہ ہے جن کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، خوفناک آواز نے پکڑ لیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم ثمود کا ذکر۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد تیز مسلسل 8 دن تک چلنے والی ہوا کے ذریعے سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون اس کو زمین میں دھسا دی گیا اس کے ساز و سامان سمیت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ ہیں جن کو ان کے گناہوں کی پاداش میں سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، جیسے فرعون اور اس کے ماننے والے۔ تو کہا کہ دونوں قسم کی آزمائش میں جب وہ فیل ہو گئے اور ناکام ہو گئے، دونوں قسم کے امتحان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حجت تام ہو گئی۔ ان حجت کے تام ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ فلما نسوا، جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا، لیکن وہ بھول گئے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ دوسری قسم کی آزمائش شروع ہو گئی، دوسری قسم کا امتحان۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترا گئے، جب وہ خوش ہو گئے۔ ایک خوش ہونا جائز ہے، فبذلک فلیفرحوا میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ کے فضل سے خوش ہونا چاہیے، موعظت کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، قرآن کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ خوش ہونا اپنی جگہ پر الگ ہے، وہاں بھی یفرحوا کا لفظ ہے، اور یہ خوش ہونا اترانے کے معنی میں ہے، اترا گئے، بوسٹنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترا گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ فاذا هم مبلسون، تو وہ نا امید ہو گئے، وہ حیرت میں پڑ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین، حدیث میں آیا یہ مضمون۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے حوالے سے مشکاۃ شریف میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اذا رأیت اللہ عز وجل، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی یعطی الدنیا یا یعطی العبد من الدنیا، کہ کسی بندے کو دنیا میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں، یعنی دنیا کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی المعاصی، اس کی نافرمانی کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے اور نعمتوں کی ریل پیل ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے اور نعمتوں کی ریل پیل ہے۔ ما یحب، یعطی ما یحب، من پسند چیز اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا ہے دنیا کی۔ فإنما هو استدراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ استدراج ہے۔ نافرمانی پر نعمتوں کے دروازے کھل جانا اور رنگ ریلیوں کے دروازے کھل جانا، عیش و عشرت کے دروازے کھل جانا، من پسند چیزوں کا مل جانا، یہ گیونگ رسپائٹ، استدراج ہے، ڈھیل ہے، ڈھیل۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں، یہ جو بڑے بزرگ حضرات ہیں نا وہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، شاید دوسرے لوگ بھی سمجھ جائے جو یہاں کا جنریشن ہے، کہ ہمارے یہاں گھروں میں پہلے چوہے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، تو چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک تو چیپیا ہوتا تھا اور دوسرا پنجرا ہوتا تھا۔ تو چیپیے کے اندر کیا رکھتے تھے کہ وہ ایسا گرفت ہوتی ہے اس کی، گھی والی روٹی، شہد والی روٹی، تو وہ کوئی چوہے کا اکرام نہیں ہو رہا ہے، اس کے رسپیکٹ میں یہ نہیں سب کیا جا رہا ہے، وہ تو اس کو پکڑنے کے لیے گھی والی روٹی، شہد والی روٹی اور مٹھائیاں اور قسم قسم کے کھانے، اور کبھی وہ پنجرے کے اندر پکڑنا ہوتا ہے تو پنجرے کے اندر وہ گھی والی روٹی رکھ دیتے ہیں، مٹھائی رکھ دیتے ہیں، شہد والی روٹی رکھ دیتے ہیں، تو یہ کہ چوہے کا اکرام نہیں ہے، اس کو یہ بتا کر کے اندر شکنجے میں کسا جا رہا ہے۔ تو یہ نعمتوں کی ریل پیل دے کر کے ان کو شکنجے میں کسا جا رہا ہے۔ اب سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، دل دے رہے ہیں، پھر ہم کھینچیں گے ایسے کہ چھوڑیں گے نہیں، لم یفلتہ، جب پکڑنے پر آئیں گے تو اس کو موقع نہیں دیں گے چھوٹنے کا۔ تو جیسے وہ چوہے کے لیے گھی والی روٹی، شہد والی روٹی دی جاتی ہے تو وہ اس کا اکرام نہیں ہے، ایسے ہی نافرمان وہ چوہے ہی ہے، ان کو جو نعمتیں دے دی جاتی ہے اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ ایسا ہی سمجھو جیسے گھی والی روٹی ہے، شہد والی روٹی ہے، پنجرے میں آ جائیں گے تو ان کو شکنجے میں کس لیا جائے گا، چیپیے میں جب آ جائے گا چوہا کھانے کے لیے تو پھٹ کر کے بند ہو جاتا ہے اور اس کے گلا دبا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ فإنما هو استدراج، یہ کیا ہے؟ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے۔ اور استشہاد میں ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استشہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آیت کریمہ پڑھی، فلما نسوا ما ذکروا به، جب بھول گئے اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترا گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالمین قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے۔ یہاں آ کر کے
مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ جب ظالمین اور مجرمین کو دنیا کے اندر ہلاک کر دیا جائے تو اس ہلاکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حمد بجا لانی چاہیے۔ کیوں؟ کہا کہ ان کے جرم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی معصیتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر نحوست تھی، تو یہ چلے گئے تو یہ پاپ کٹ گیا، نحوست ختم ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک شد، خس کم جہاں پاک شد۔ خس یعنی یہ خس و خاشاک جسے ہم کہتے ہیں، بوسا، گھاس پھوس جو ہوتی ہے، جس کو ربش کہتے ہیں، جس کو ہم ضائع کر ہی دیتے ہیں صفائی کے لیے، تو کہا کہ خس کم جہاں پاک شد، خس کم ہو گئی اور دنیا پاک ہو گئی۔ تو جب ایسے مجرمین اور ظالمین کو ہلاک کر دیا جائے تو اس وقت اللہ کی حمد بجا لانا، بعض مفسرین نے تو کہا کہ واجب ہے، واجب حمد بجا لانا، اور بعضوں نے کہا کہ بس حمد بجا لانی چاہیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس لیے آخری آیت کا اختتام اس سے ہو رہا ہے کہ ظالمین قوم کی جڑ کٹ چکی، اللہ کی تعریف ہے جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے۔ تو ایسے ظالموں کی جب جڑ ختم ہو جائے، خس کم جہاں پاک شد ہو جائے، پاک شد ہو وہ صورت ہو جائے، تو اس وقت اللہ کی حمد بجا لانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوامر کو بجا لانے کی توفیق عطا فرماوے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور دی ہوئی نعمتوں کو اس کا انعام سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اس کا احسان سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اپنے آئیڈیالوجی اور اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔